بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین صدق اللہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں، نہایت رحم والے ہیں۔ تمام تعریف اور شکریہ اللہ کے لیے ہے، جہانوں کے پرورش کرنے والے، بڑے مہربان، نہایت رحم والے، بدلے کے دن کے مالک۔ آپ ہی کی ہم بندگی کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ دکھائیے ہم کو سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غضب نازل ہوا، اور نہ گمراہوں کا۔ تو کل مالک یوم الدین تک ہم پہنچے تھے کہ آپ روز جزا کے مالک ہیں۔ توحید کے بعد آخرت کا ذکر ہوا، اس لیے کہ آخرت کے ماننے سے ہی اللہ پاک کو ماننے کا اثر زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ قیامت کا جو دن ہے، بدلہ اعمال کے بدلہ جب سامنے آئے گا، اس دن کے وہی مالک ہیں۔ یہ جو دنیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اعمال کا بدلہ سامنے نہیں آ رہا، تو لازماً یہ ثابت ہوا کہ ایک دن ایسا آنا ہے جس میں بدلہ نکلے گا۔ تو وہ دن ایسا ہوگا کہ صرف اللہ ہی کا حکم چلے گا، اس وقت کسی کی سفارش، کسی کا زور نہیں چلے گا۔ تو اس آیت سے کئی ہم کو عملی سبق ملتے ہیں، عمل میں جو استعمال میں ہونے والے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ نہیں۔ صرف کام کرتے چلے جانا، نتیجہ نکلے اس کا جو ہے یہاں پر انتظار نہیں کرنا چاہتے، یہاں صرف کام کرنا ہے۔ فرمایا امتحان کی جگہ ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس دنیا کا سسٹم بتایا کہ اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، بچے پیدا ہوتے جا رہے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد سب دنیا سے جا رہے ہیں۔ یہ جو نظام چل رہا ہے، کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے۔ تو یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اب اس سے کئی سبق ملتے ہیں۔ ایک سبق یہ کہ دنیا میں جس کو بھی راحت مل رہی ہے، عزت، دولت، شہرت، یا جو بھی نعمتیں مل رہی ہیں، اس کو دیکھ کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اچھا ہی چل رہا ہوں اس لیے سب مل رہا ہے، میں سب ٹھیک جا رہا ہوں اس لیے یہ عزت مل رہی ہے، میں ٹھیک ہی چل رہا ہوں اس لیے مجھے دولت مل رہی ہے، نعمت مل رہی ہے، یہ نہ سمجھے۔ اس لیے کہ یہاں کسی کو نعمت مل رہی ہے تو اس کی نیکی کا انعام نہیں مل رہا، نیکی کا انعام تو وہاں ملنے والا ہے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ امتحان ہو رہا ہے۔ تم کو عزت دے کر، تم کو دولت دے کر آزما رہے ہیں، کوئی یہ گارنٹی نہیں کہ آپ محبوب ہیں۔ تو کفار مکہ کو اور ہر زمانے کے انبیاء کے جو سامنے کفار ہوتے تھے، ان کو یہی دھوکہ ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ آپ تو جو ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ غریب ہیں، عام آدمی ہیں، اور ہم تو دولت مند ہیں، ہم تو علاقے کے سردار ہیں، تو عزت تو ہم کو ملی ہے، اللہ تو ہمارے ساتھ ہے، یہ کہتے تھے مکے والے، اسی لیے ہم کو عزت دی ہے۔ اور وہاں بھی اگر دوبارہ پیدا کیے جائیں گے تو وہاں بھی عزت جو یہاں دے رہا وہاں بھی دے گا۔
اب کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ الٹی سیدھی کمائی کر کے لوگوں کا حق مار کے رات دن نماز نہیں روزہ نہیں پیسے جمع کر کے بلڈنگ بناتے اس پہ لکھتے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، وہ رب کا فضل نہیں ہے، پکڑ ہے وہ۔ تو یہاں پر عزت ملنا، دولت ملنا، نعمت ملنا، یہ دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ اور یہاں پر پریشانیاں آنا، مصیبتیں آنا، تکلیفیں آنا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ تکلیف بھی آتی ہے تو وہ بھی آزمانے کے لیے، وہ اللہ آپ سے ناراض ہیں وہ اس کی علامت نہیں، اس لیے کہ ہر نبی کو تکلیفیں آئی ہیں، ہر نیک آدمی کو تکلیفیں آئی ہیں، تو تکلیف آنا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ اللہ کی نظر میں گر گئے۔ یہاں سب امتحان کے لیے، البتہ ہلکی پھلکی جزا مل جاتی ہے، اصلی نہیں، مگر ایسا ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ کہ اس کو نعمت مل رہی ہے تو اس کی نیکیوں کا کچھ اثر یہاں مل جاتا ہے، برائی کر رہا ہے تو کچھ اثر یہاں پر مل جاتا ہے، یہ بھی شریعت سے ثابت ہے کہ کچھ تو اثر ہوتا ہے، لیکن اصل جو ہے وہ نہیں ہے، اور گارنٹی نہیں ہے کہ یہ بدلہ ہی ہے اعمال، جس کو سورہ ملک میں فرمایا کذالک العذاب، سورہ قلم کے اندر وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، دو باغ والے بھائیوں کا تذکرہ کیا ہے اس کے اندر۔ تو ایک بھائی جو ہے صدقہ دینے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں دیں گے، سب باقی پورے بھائی کہتے ہیں کہ نہیں دیں گے۔ تو بہرحال ایسا عذاب آتا ہے کہ جب وہ لوگ کھیت پر جاتے ہیں فصل کاٹنے کے لیے تو کھیت ہی وہاں پر آفت کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہوتا ہے، کھیت کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ تو وہاں پر بھائی کہتا ہے، چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ دیکھو ہم کہہ نہیں رہے تھے کہ اللہ کی نعمت ہے، حق ادا کرو اس کا غریبوں کا، تم لوگوں نے مانا نہیں، اب اصل پورا ہی پیسہ چلا گیا۔ تو وہاں پر اللہ نے فرمایا کذالک العذاب، اسی طرح ہوتا ہے عذاب، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ تو بہت بڑا ہوگا۔ تو اعمال کا بدلہ یہاں بھی ملتا ہے، لیکن ہر حال میں ملنا ضروری نہیں ہے، تھوڑا سا مل جاتا ہے۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے جب یہ اصول ہے تو ایک بات یہ نکلتی ہے کہ یہاں پر مصیبت اور مشقت کسی کو زیادہ مل رہی ہے تو آخرت میں زیادہ بڑا درجہ ملنے کا اس کے لیے موقع ہے۔ مصیبتیں پریشانیاں آنے پر بجائے غمگین ہونے کے دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ چونکہ کام کرنے کی جگہ ہے، جتنا زیادہ کام ملے گا قیامت میں اتنا ہی بدلہ ملے گا۔ تو باہر جب آدمی جاتا ہے نا تو دن بھر بھی نوکری کرتا ہے اور اوور ٹائم دو بولتا، اور 2 گھنٹے بھی صاف دو، اس لیے کہ زیادہ کمانے کے واسطے آئے ہم بیوی بچوں کو چھوڑ گئے، اس لیے زیادہ سے زیادہ کام ملے تو خوش ہوتا ہے، اوور ٹائم بھی مل رہا ہے، اس لیے کہ جتنا زیادہ کام کرے گا اتنی تنخواہ بنے گی۔ تو دنیا میں اگر کسی کو زیادہ کام لگ رہا ہے، زیادہ محنت لگ رہی ہے، زیادہ مصیبتیں آ رہی ہے تو قیامت میں اتنا زیادہ درجہ ملے گا۔ جس کی جتنی زیادہ لمبی عمر ہے، حدیثوں میں آتا ہے کسی کی اگر لمبی عمر ہے نیکی کے ساتھ تو بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ اس کا درجہ بہت بڑھ جائے گا۔ اس لیے انبیاء اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ مصیبتیں آنے سے پریشان نہیں ہوتے، زیادہ کام لگنے سے پریشان نہیں ہوتے، ناخوش نہیں ہوتے، وہ سوچتے ہیں کہ بھئی زیادہ کام لے رہے اللہ تعالیٰ تو زیادہ تنخواہ ملنے والی ہے۔ تو یہ 2 نقطے اپنے عمل کے اس سے نکلے۔ اچھا، اور ایک موضوع اس میں نکلتا ہے، یہاں کہتے ہیں کہ روز جزا کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن وہ مالک ہے۔ تو کیا یہاں دنیا میں مالک نہیں ہے کیا وہ سب کا، سب چیزوں کا؟ تو ہوتا ہے کہ نہیں، دنیا میں بھی وہی مالک ہے۔ یہ موضوع پھر الگ سے قرآن میں ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اس کا اونر بھی وہی ہے، جو کچھ زمین میں ہے اس کا اونر بھی وہی ہے، جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا اونر بھی وہی ہے، جو زمین کے نیچے تحت الثری میں ہے اس کا اونر بھی وہی ہے، پوری کائنات کا مالک وہی ہے۔ یہ جگہ جگہ آتا ہے قرآن مجید میں۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن وہ مالک ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر جو ملکیت ہے وہ یہاں پر بھی ملکیت ہے مگر حقیقی ملکیت نہیں ہے۔
ہم کو کسی بھی چیز کے ہم مالک ہیں تو وہ عارضی ملکیت ہے اور وہ ملکیت کی شکل ہے، ورنہ حقیقت میں اللہ ہی مالک ہے۔ اب یہاں کی جو ملکیت ہے وہ برائے آزمائش ہے، یہ گھر میرا، یہ جائیداد میری، یہ کارخانہ میرا، یہ دولت میری، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ملکیت تو ہے، مگر یہ کیا ہے؟ آزمائش کی ملکیت ہے، دیکھ کر امتحان لے رہے ہیں۔ اس واسطے اگر زندگی میں سامان مل رہا ہے، نعمتیں مل رہی ہیں تو اترانا نہیں ہے، میری چیز ہے، اتنی چیزیں میرے، غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ ذمہ داری کا احساس بڑھانا چاہیے کہ میرا تو کام بہت بڑھ گیا، زیادہ دولت ہے تو زیادہ حساب ہے، زیادہ اس کو سنبھالنا ہے، زیادہ ذمہ داریاں ہیں، چوکنا بننے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک ملکیت کی بات ہے تو شریعت میں قانونی اعتبار سے انسان کی ملکیت کا بہت بڑا احترام ہے کہ جس کی جو چیز ہے حکومت بھی اس کا سپورٹ کرے گی، اس کا تحفظ کرے گی۔ کوئی ہماری ملکیت میں کوئی دوسرا ہاتھ ڈال رہا ہے تو سزا ہے، چور کی سزا ہاتھ کاٹنا، کیوں بھائی جس سامنے والے کی ملکیت میں تم نے دخل دیا ہے۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ ظاہری ملکیت بھی ختم ہو جائے گی۔ ملکیت پہ ایک بات یاد آئی کہ تربیت کرنے والوں میں، صوفیہ میں ایک مضمون یہ بھی چلتا ہے کہ انسان کی تربیت کے لیے یہ مشق کراتے ہیں کہ جس چیز پہ بھی نظر پڑی فوراً یہ سوچنا کہ مالک اس کے اللہ ہے، اس کی عادت ڈلواتے ہیں۔ ہاتھ پہ نظر پڑی مالک اللہ، پاؤں پہ پڑی مالک اللہ، کوئی بھی اس کی مستقل مشق کراتے ہیں تھوڑے دن۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بھئی جس کی ملکیت ہوگی اسی کا حکم چلے گا، جب آپ کی ملکیت ہی نہیں ہے تو حکم چلنے کا کیا؟ تو جب اس کی اچھی طرح مشق ہو جاتی ہے تو پھر آدمی اپنی منمانی چھوڑ دیتا ہے، ہر چیز میں پھر اللہ کی امانت ہے، میری چیز نہیں ہے، تو اس کی مشق کرایا جاتی ہے تاکہ آدمی کے اندر سے منمانی چلی جائے۔ تو بہرحال ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یہ ظاہری ملکیت بھی ختم ہو جائے گی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک جلال کے عالم میں کہہ رہے ہوں گے لمن الملک اليوم، حدیث میں آتا ہے کہ اس پوری کائنات کو اچھالتے جائیں گے اور بولیں گے کہاں ہیں اونرس، وہ پلاٹ میرا، وہ جائیداد میری، یہ ملک میرا، یہ شہر کا میں بڑا، جو حکومت کرتے تھے، جبر کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، بڑے اپنا زور چلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی ملکیت ہے، کس کی اونرشپ ہے، اس کی بادشاہت ہے۔ این الملوک والجوابرہ، کہاں ہیں بادشاہ، کہاں ہیں زور دکھانے والے۔ پورا منظر جو ہے قرآن مجید کے اس آیت میں ہے، یوم ہم بارزون، اس دن کو یاد کرو جب سب کھل کے اللہ کے سامنے آ جائیں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان کی کوئی چیز بھی اللہ کے اوپر چھپی بھی نہیں ہوگی، کون کتنے پانی میں ہے، کس کے کیا اعمال ہے، کس کی سب سامنے آ جائے گا۔ اس دن اللہ کہیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے، کس کی ملکیت ہے، للہ الواحد القہار، آج حکومت، آج ملکیت صرف اللہ کی ہے جو اکیلا ہے اور ہر چیز پہ جس کا قابو ہے، اس دن کسی کا قابو نہیں۔ کہیں گے الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، اللہ کہیں گے ہاں آج کا دن ہے کہ ہر جاندار کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، برابر حساب۔ ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت تیز ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت تیزی سے حساب لینا آتا ہے۔ اب آج کل انسانوں کے بنائے ہوئے ہی کمپیوٹرز ایسے ہیں کہ ادھر سوال ٹیپ کیجیے جواب آ جائے گا، اتنا جلدی حساب کر کے بتاتا ہے، تو اللہ کی اتنا حساب نہیں لیں گے۔ ان اللہ سریع الحساب۔ تو امر قرآن مجید کا پہلو کیا ہے کہ جگہ جگہ حشر کے دن کا منظر کھینچا گیا، کس طرح میزان اعمال کی ترازو نصب ہوگی، کس طرح لوگ اعمال نامے کے لیے بھاگیں گے، کس طرح اعمال لینے کے بعد چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے، کس طرح ایک ایک انسان کا الگ سے حساب لیں گے۔ یہ مستقل قرآن پاک کا موضوع ہے، اس کے لیے جگہ جگہ حشر کے دن کا تذکرہ ہے، اس دن کا، اور احادیث میں حشر کی اتنی تفصیلات آئی ہے کہ اس پہ بھی موٹی کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ تو یہ سب تذکرہ اس لیے ہے تاکہ ہم تنہائی میں ان آیتوں کی تلاوت کریں۔ حشر کے دن کی بہت ساری آیتیں ہیں، صحابہ کرام بھی اس کو خوب پڑھتے تھے۔ سورہ قیامہ ہے، سورہ نبا ہے 30 پارے کی، سورہ واقعہ ہے، سورہ تکویر ہے، سورہ زلزال ہے، بہت ساری صورتیں ہیں جس میں حشر کے میدان کا منظر کھینچا گیا۔ وہ ہماری تربیت کے لیے بار بار اس کو تنہائی میں پڑھیں گے
ان آیتوں کو، ان منظروں کو سوچیں گے تو وہ چیز طاری ہوگی۔ اب ہم لوگ جو ہے پورا قرآن میں ہم اگر اس کو پڑھتے ہی نہیں، خالی عقیدہ ہے آخرت کا دن، مگر بار بار اس کے منظروں کو پڑھنا یہ صحابہ کا طریقہ تھا، اس سے جو ہے یقین اور مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔